پھر نماز کے متعلق بھی آج سوال ہوتا ہے، پھر معاملات کے متعلق بھی، زکوٰۃ سارے معاملات، یعنی نماز کے متعلق تو ایسا ہی آتا ہے کہ ہر نماز کے متعلق اس سے سوال کیا جاتا ہے. اگر فجر اس نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو فجر کو اس کو ایک فرشتہ ڈستا ہے تو وہ ظہر تک زمین میں دستا جاتا ہے. تو یہ جو عذاب کی احادیث ہیں پھر یہ کدھر جائیں گی؟ بالکل ٹھیک. مطلب یہی ہے کہ، اور اس کے علاوہ روح کے متعلق یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی روح ہیں وہ جنت کی طرف پرواز کرتی ہیں، وہ جنت کی طرف پرواز کرتی ہیں، اور جو برے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، گناہ گار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہ ان کو گندگی والی جگہ، یہاں تک کہ اسفل السافلین، نیچے تک وہ جاتی ہیں. یہ روحوں کے مراتب تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ آگے چلا جاتا ہے. حساب و کتاب ہوتا. حافظ صاحب قرآن میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب کوئی مومن بندہ جو ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹا کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس سے ہمارے مسلمانوں میں ایک گروہ جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے ہی کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فوراً جنت میں چلا جاتا ہے، اور اسی کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو گناہ گار ہے وہ اسی طرح جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر فوراً بندہ جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے تو ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں بھی حکم ہے، بخاری کی پہلی جلد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ تو انہیں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پہ سلامتی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ایسے ہی ہے کہ آپ روزانہ رات کو، اما عائشہ کی روایت ہے بڑی مشہور، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار میرے پاس ہوتے تو رات کو آپ اس رات کا جو پچھلا پہر ہے اس کو اٹھتے اور مدینہ شریف کے قبرستان میں چلے جاتے، اور وہاں جا کے تو آپ ان کو سلام کرتے کہ اے مومنوں کے گھروں والو، اے مومن گھروں کے باسیو، السلام علیکم، تم پہلے آ گئے ہو، ہم بھی یقیناً اللہ چاہیں گے تو بڑی جلدی آپ سے آ ملیں گے. یہ کلام ہے اس حدیث شریف کا. تو پھر اس کے بعد آپ دعا فرماتے کہ یا اللہ یہ مدینے کے جو قبرستان والے ہیں ان کی بخشش فرما، آپ سلام کرتے ہیں ان کو. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم یہ قبر میں کوئی بھی بندہ اگر نہیں ہوتا تو یہ سلام کس کو کرتے ہیں جا کے؟ جی بالکل، آپ نے جو صحیفہ نور کی جو آیات بینات تلاوت کی ہیں جی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک بندے کی جو ہے وہ استقبال بتا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہا ہے دنیا میں، جی، اور اپنے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیے ہیں، اس کے جب جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے یہ صدا ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا سارا جو معاملہ ہے روح سے قبض کرنے سے لے کر آخر تک اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑی آرام کے ساتھ، جیسا کہ ایسے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی، اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے میں بھی یہ فرق ہے. اب جو گناہ گار بندہ ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، اس کی روح قبض کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں پہ اگر ریشم کا آپ کپڑا بچھا کر اس کو کھینچیں. یعنی اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جو برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح جب قبض کرتے تو تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے اس کو کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، اور جو نیک بندہ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اسے یہ صدا دی جاتی ہے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. اگر صرف یہ کہا جائے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے تو پھر یہ عالم دنیا سے، پھر اس کے بعد عالم برزخ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی بندے کی روح قبض ہوتی ہے یعنی موت آتی ہے، انتقال اس کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی بھی، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے فوراً آ جاتے ہیں. ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر، اور ان کی جو ہے وہ آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں اور لمبے لمبے جو ہے تانبے کے ان کے ناخن ہوتے ہیں، ان کے کمپلیکشن ہے، اور بڑی جو ہے نا وہ ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہی سوالات شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر وہ ڈائریکٹ جنت بھی چلا جاتا ہے تو یہ سوال و جوابات کا پھر کیا ہوگا؟ پھر حالانکہ 3 سوالات ہوتے ہیں، بڑے عام سوالات ہوتے ہیں. اگر ان سوالات میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو بندہ جواب دے دیتا ہے، تو فرشتے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو کامیاب ہو گیا ہے اور تو سو جا، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے.
اور جو بندہ جس ان سوالات کا جوابات اگر نہیں دے پاتا اور وہ کہتا بھائی میں لوگوں سے جیسے سنتا تھا اور مجھے نہیں پتا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ فرشتے عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر نماز کے متعلق بھی آج سوال ہوتا ہے، پھر معاملات کے متعلق بھی، زکوٰۃ سارے معاملات، یعنی نماز کے متعلق تو ایسا ہی آتا ہے کہ ہر نماز کے متعلق اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر فجر اس نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو فجر کو اس کو ایک فرشتہ ڈستا ہے تو وہ ظہر تک زمین میں دستا جاتا ہے۔ تو یہ جو عذاب کی احادیث ہیں پھر یہ کدھر جائیں گی؟ بالکل ٹھیک، مطلب یہی ہے کہ، اور اس کے علاوہ روح کے متعلق یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی روح ہیں وہ جنت کی طرف پرواز کرتی ہیں، وہ جنت کی طرف پرواز کرتی ہیں، اور جو برے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، گناہ گار لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ ان کو گندگی والی جگہ، یہاں تک کہ اسفل السافلین، نیچے تک وہ جاتی ہیں۔ یہ روحوں کے مراتب تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ آگے چلا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو حافظ صاحب روکوں گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر جو ہے مرنے والے کی، اسی کو جنت یا جہنم کا ایک گڑھا بنا دیتے ہیں؟ جی بالکل، ایسی کوئی حدیث بھی ہے؟ جی بالکل، حدیث مبارکہ ہے کہ جب جو بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر بھی دعا کرتی ہے اور اس کو مبارکباد پیش کرتی ہے کہ روئے زمین پر تو چلنے والوں میں سب سے، اگر وہ بندہ اچھا ہے تو اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، صحیح، اور میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں بھی کھلی ہو جاتی ہے، یعنی چوڑائی میں بھی کھلی ہو جاتی ہے اور لمبائی میں بھی تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، صحیح، کھلی ہو جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو دلہن کی طرح سو جا، اور پھر جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گویا کہ اس کی قبر کو ہی جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر جو برا بندہ ہوتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی یعنی پیروی نہیں کی ہوتی، تو قبر کہتی ہے روئے زمین پر جتنے لوگ بھی چلنے والے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا تھا، بالکل، یعنی تو نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، تیرے معاملات بھی اچھے نہیں تھے، معاشرتی طور پر بھی تیرے جو ہے نا وہ دو معاملات درست نہیں تھے، میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ وہ قبر اس کو دباتی ہے دائیں سے بائیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ اس کی دائیں والی پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہیں، بائیں والی ہاتھوں سے جی ہاتھوں سے شکل بنا کے ایسے اس کی یعنی دائیں جو پسلیاں ہیں وہ بائیں میں چلی جاتی ہیں، اتنا اس کو جو ہے نا وہ جکڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔